الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ ان کی کتابوں کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر تم مومن تھے تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں، اس کے بعد تم نے پھر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ اس ارشاد پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس تجارت کا ذکر فرمایا جس کو انہوں نے نفع بخش سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے کہ انہوں نے نفع بخش سودا کیا، حالانکہ انہوں نے یہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، خسارے اور گھاٹے کی تجارت کی۔ وہ تجارت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اس خیال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیا کہ انہوں نے جو لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا اس کا جھوٹ مخلوق پر ظاہر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوا ہے، اور جو نبی بھی آئے گا بنی اسرائیل سے ہی آئے گا۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے ہیں، تو اگر ہم نے انہیں نبی مان لیا تو ہماری یہ برتری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، ان کے علماء عمرہ سے رعایت برتتے تھے، انہوں نے تورات کے احکام کو بدلنے کا وتیرہ اختیار کیا ہوا تھا۔ جب کبھی کسی غریب سے جرم کا ارتکاب ہوتا تو اسے بہت بڑی سزا دی جاتی تھی۔ اگر امیر ہوتا تو سزا کے حکم پر ہاتھ رکھ کر کچھ اور بتا دیتے، اس کی سزا تھوڑی بتا کر اس سے بہت سا معاوضہ لے لیتے۔ اس طرح مذہب میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر دی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری بنی اسرائیل والی برتری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ یہود کو گمراہ کر کے اور غلط احکام بتا کر جو نفع ہمیں لوگوں سے حاصل ہو رہا ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، سب پر ظاہر ہو جائے گا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اس طرح ہماری وہ برتری، علمیت سب ختم ہو جائے گی۔ اپنے خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انکار کر کے انہوں نے بہت بڑا فائدہ حاصل کیا۔ یہ ایک قسم کی انہوں نے تجارت کی کہ انکار کر کے اپنی برتری کو بھی بچا لیا، اور جو ناجائز دولت حاصل کر رہے تھے اس کو بھی بچا لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ خیال غلط تھا۔ عزت تو بے عزتی، نقصان سب مالک الملک کے ہاتھ میں ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور قادر مطلق ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے عزت دینی چاہی اسے عزت ہی ملی، خواہ ظاہری اسباب اس کے خلاف تھے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا وہ ذلیل ہی ہوا، خواہ سارے ظاہری اسباب اس کے ساتھ ہی تھے۔ ان لوگوں نے جو خیال کیا کہ یہ نفع میں ہے، یہ نفع میں نہیں بلکہ دونوں جہانوں کی رسوائی میں چلے گئے اور گھاٹے میں ہیں، ان کا جھوٹ ضرور ظاہر ہوگا، ان کی یہ تجارت ختم ہوگی، ان کی برتری ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ان کی دولتیں، قلعے، سرسبز و شاداب زمینیں سب کی سب ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی، یہ تہ و تیگ ہوں گے اور ملک بدر ہوں گے۔ پھر اس طرح ہوا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انکار کیا، ان کا انجام یہی ہوا کہ بجائے نفع کے نقصان میں چلے گئے، گھاٹے میں چلے گئے۔ ان کی ساری دولتیں، ساری عزتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں آئیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر ایمان لاؤ، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ تاکہ تم دونوں جہانوں کے نقصان، رسوائی اور ذلت سے بچ جاؤ، تو یہ بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایماندار ہیں، ہم پر جو تورات نازل ہوئی ہے
اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہی سچا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی سچا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں جو ان کے ہی مذہب کی تصدیق کر رہی ہے۔ انہوں نے تورات میں تحریف کر دی، اپنے مذہب کو بدل دیا اور اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ قرآن پاک ان کی سب برائیوں کو دور کر کے ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور قرآن پاک یہ سچائی بیان فرما رہا ہے کہ تورات واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، اور 4000 انبیاء جو تورات کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سارے سچے اور برحق تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی تھے اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی دین ہے جو آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مخلوق کے لیے آتا رہا۔ البتہ اس کی تکمیل کے لیے زمانے کے ساتھ ساتھ ہدایتیں آتی رہیں اور جمع ہوتی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا۔ قرآن پاک ان گزشتہ ادیان کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اگر یہ اس دین سے انکار کرتے ہیں تو دراصل اپنے دین سے انکار کر رہے ہیں اور ان سارے ادیان کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے پہلے بھیجے، کیونکہ اس دین میں کوئی ایسی چیز نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں کوئی ایسی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک اور آیات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کے دین کو جھٹلاتی ہو یا انبیاء علیہ السلام کی سچائی کو جھٹلاتی ہو، بلکہ قرآن پاک یہ ثابت کرتا ہے کہ ان انبیاء نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، ان کا دین سچا تھا۔ البتہ قرآن پاک ان لوگوں کے جھوٹ کو ظاہر کرتا ہے جنہوں نے اس دین میں تحریف کی، دین کو تبدیل کیا، ان کے جھوٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کے جھوٹ کو ختم کرنے میں ہی مخلوق کی بہتری ہے اور ان سب لوگوں کی بہتری ہے، دونوں جہانوں میں ان لوگوں کی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ غلط سمجھے اور اس نعمت سے غلط انکار کر رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ تورات پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ یہ لوگ جھوٹے اور عادی مجرم ہیں، یہ لوگ ہمیشہ تورات میں تبدیلیاں کرتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کا بھی، اور 4000 پیغمبر جو دین موسوی کی تکمیل کے لیے آتے رہے ان کا بھی انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے۔ یہ ایسے بے شرم ہیں، ایسے عادی مجرم ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے اور فرعون سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ان نشانیوں سے فرعون کو شکست دی، ذلیل کیا، پھر ان بنی اسرائیلیوں کو بھی فرعون کے عذاب، رسوائی اور ذلت سے چھڑایا۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے حکم سے دریا پھٹ گیا، اس میں راستہ بن گیا، راستہ خشک ہو گیا اور یہ سارے کے سارے صحیح سلامت کنارے لگ گئے۔ وہ فرعون جو ان کو ذلیل کر رہا تھا، رسوا کر رہا تھا، ان کا پیچھا کر رہا تھا، ماں اپنی ساری سپاہ کے اس دریا میں غرق ہوا۔ یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جب کنارے پر لگے تو فوراً حضرت موسیٰ سے عرض کی، آپ ہمیں بت پرستی کی اجازت دیں کہ ہم بھی کوئی بت بنا لیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور سمجھایا کہ تم کتنے ظالم لوگ ہو، تم کو اسی وعدے پر اللہ تعالیٰ نے نجات فرمائی کہ تم صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو گے، لیکن ابھی تمہیں چھٹکارا ملا ہے اور ابھی تم پھر بت پرستی کی خواہش کی اور پھر تم گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک کتاب مانگ کر دیں، ایک قانون مانگ کر دیں جس پر ہم چلیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں۔ ان کی درخواست پر جب حضرت موسیٰ تورات لانے کے لیے اور احکام الہی لانے کے لیے کوہ طور پر گئے تو انہوں نے سامری کے بہکانے پر پھر بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اس طرح یہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے رہے، ہمیشہ ظلم ہی کرتے رہے اور ہمیشہ نافرمانی ہی کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ایماندار ہیں۔ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ کبھی بھی سچا ایمان نہیں لائے۔ یہ ہمیشہ عادی مجرم اور حکم عدولی کرتے رہے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہ صرف تکلیفیں پہنچائیں بلکہ ان کو قتل بھی کیا۔
حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور اپنے نظام میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ ان کے لیے بہت بڑی عبرت تھی، لیکن یہ ایسے بے شرم ہیں کہ اس سے بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے جو سننا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل حضرت یحییٰ علیہ السلام کے معتقد اور ماننے والے تھے۔ ان کا بادشاہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ معتقد تھا۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کرتا تھا اور لوگوں کو بھی تلقین کرتا تھا کہ تم سب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کرو اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو۔ شیطان جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس نے اس بادشاہ کو گمراہ کر دیا، اس کے دل میں اس کے اپنے سگے بھائی کی بیٹی کا عشق ڈال دیا۔ وہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کرنی چاہی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب علم ہوا تو انہوں نے کہا یہ ظلم ہے، تمہاری بھتیجی تمہاری بیٹی ہے، خبردار ایسا غلط کام مت کرنا۔ جب اس لڑکی کی ماں کو علم ہوا اور شیطان نے اسے ورگلایا تو اس ماں نے اپنی لڑکی کو بتایا کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں یہ بادشاہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تم اس طرح کرو کہ بادشاہ کو خوب بہلاؤ اور اس کو بیوقوف بناؤ۔ جب وہ مکمل الو بن جائے، مکمل بیوقوف بن جائے تو اسے کہو میں تمہارے ساتھ تب شادی کروں گی جب تم یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر اور تھال میں رکھ کر میرے سامنے پیش کرو گے۔ چانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے کے مطابق اس بادشاہ کو گمراہ کیا اور گمراہ کر کے اسے یہی کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس شرط پر شادی کروں گی کہ تم یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، تم یہ سوال نہ کرو، تم اور جو کچھ مطالبہ کرو گی میں منظور کر لوں گا۔ لیکن لڑکی نے نہ مانا اور شیطان نے اس کو گمراہ کیا۔ چانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ اس کے سپاہی گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لے آئے۔ جب اس لڑکی کے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر پیش کیا گیا تو سر سے آواز آئی کہ یہ ظلم ہے، تم بہت بڑے ظالم ہو اور ایسا ہرگز مت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہے، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آؤ گے۔ پھر جو سر کاٹ دیا گیا تھا اور جس دڑ سے کاٹا گیا تھا اس دڑ سے خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہاں تم مٹی ڈالو۔ وہ مٹی ڈالتے تو اور خون نکلتا اور مٹی ڈالتے پھر اور خون نکلتا، یہاں تک کہ مٹی ڈالتے ڈالتے شہر کے گرد بہت بڑی فصیل بن گئی، لیکن خون کے فوارے اسی طرح نکلتے رہے۔ ایک دوسرا بادشاہ جو عیسائی تھا اور زحابیل اس کا نام تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اتنا ظلم ہوا ہے تو اس نے اپنے جرنیل بخت نصر کو مقرر کیا کہ جا کر اس بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ لو اور ان سب اسرائیلیوں کو اس بات کی سزا دو۔ بخت نصر پوری فوج لے کر آیا۔ جب اس شہر میں پہنچا تو وہ بادشاہ اپنی فوج اور شہریوں کے اس فصیل کے اندر محصور ہو گیا۔ بخت نصر باہر بیٹھا رہا، کئی ماہ تک محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ آخر تنگ ہو گیا۔ جب وہاں سے واپس جانے لگا تو اسے ایک بڑھیا ملی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں جس سے یہ شہر فتح ہو سکتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ جس طرح میں تم سے کہوں گی اس کے مطابق عمل کرنا۔ بخت نصر نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، جس طرح تم کہو گی ہم اسی طرح کریں گے۔ اس نے کہا فوج کو شہر کے چاروں طرف پھیلا دو۔ اس نے چاروں طرف فوج کو پھیلا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرو اور یہ دعا کرو کہ ہم یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ سب نے کھڑے ہو کر دعا کی۔ وہ فصیل خود بخود زمین بوس ہو گئی اور شہر فتح ہو گیا۔ خون کے فوارے اسی طرح پھوٹ رہے تھے اور دریا لگ رہے تھے۔ پھر اس بڑھیا نے کہا اب ان اسرائیلیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون پر قتل کرنا شروع کرو اور یہاں تک قتل کرو جب تک خون بند نہ ہو جائے۔ چانچہ روایت میں آیا ہے کہ 70,000 اسرائیلی اس خون پر قتل کیے گئے۔ اس کے بعد خون بند ہوا۔ سامعین کرام،
آپ کے سامنے قرآن پاک کا یہ ارشاد، حدیث پاک اور تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم صرف وہ لوگ مان سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دار ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وہ لوگ جنہیں شیطان گمراہ کرتا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے یا دنیاوی اسباب اور ذرائع سے دنیا کی عزت حاصل کریں گے، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی ڈھیل ملتی ہے، اگر انہیں کوئی فرصت ملتی ہے تو وہ ان کی زیادہ تباہی اور زیادہ عذاب کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی میں انسان کی اچھائی ہے، دونوں جہانوں کی بھلائی ہے اور دونوں جہانوں کی رسوائی سے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم انسان کس طرح مان سکتا ہے؟ اس کے ساتھ شیطان اور نفس بار بار انسان کو گمراہ کرتا ہے، جس طرح اس بادشاہ کو گمراہ کیا، جس طرح بنی اسرائیلیوں کو بار بار گمراہ کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی حکم عدولی کی، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ سب شیطان کے ایما پر تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے، لیکن شیطان انہیں کچھ اور چیز بنا کر دکھاتا تھا۔ انہیں دنیا خوبصورت بنا کر دکھاتا تھا، انہیں بدعمالی نیک عملی کی شکل میں دکھاتا تھا، اس لیے وہ گمراہ ہو جاتے تھے۔ اس کا کیا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھے، اس کی حقیقت کو سمجھے اور اس پر کاربند رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری کی جائے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم کی جائے۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے اور نبی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کہا جاتا رہا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ نسبت قائم نہیں کی وہ ہمیشہ گمراہ ہوتے رہے۔ نوح کے زمانے میں بھی لوگ گمراہ ہوئے اور غرق ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی انہوں نے حضرت ابراہیم سے نسبت چھوڑ دی، حضرت ابراہیم سے نسبت منقطع ہونے کی بنا پر اسی کعبہ شریف میں ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، توحید کے لیے بنایا گیا تھا۔ جہاں ابراہیم نے کھڑے ہو کر بتوں سے بیزاری کا اعلان کیا تھا، وہاں حضرت ابراہیم کی اولاد نے ہی 360 بت لا کر رکھ دیے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ہر حکم کو سنا اور اللہ تعالیٰ کی ہر مہربانی کو دیکھا، اس کے باوجود انکار کرتے رہے اور گمراہ ہوتے رہے، پھر ذلیل ہوتے رہے، پھر معافی مانگتے رہے۔ لیکن وہ بار بار یہ نافرمانی کیوں کرتے رہے، بار بار ذلیل کیوں ہوتے رہے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ سے ان کو نسبت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ سے ان کی قلبی نسبت ہوتی تو وہ کبھی حضرت موسیٰ کے حکم سے باہر نہ جاتے۔ اگر حضرت موسیٰ کا حکم مانتے تو اسی میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور وہ اسی طرح صراط مستقیم پر قائم رہتے۔ ان سارے لوگوں کو آپ دیکھیں جن کی تاریخ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی نسبت سے محروم ہوئے، پھر ذلیل و خوار ہوئے، تباہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائی تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کبھی حکم عدولی نہیں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کبھی ناراضگی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے کبھی دنیا کو عزیز نہیں سمجھا، انہوں نے کبھی اپنی جانوں کو عزیز نہیں سمجھا، بلکہ ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر قربان کر دیا۔ دنیا کی متاع کو انہوں نے ذلیل سمجھا، ایک خواب سمجھا، ایک سفر سمجھا اور آخرت کو ہی انہوں نے اصلی زندگی سمجھا۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی زندگیاں قربان کر دیں، اپنے وطن قربان کر دیے، اپنے ماں باپ قربان کر دیے، اپنی اولادیں قربان کر دیں، اپنی دولتیں قربان کر دیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تب جا کر انہوں نے اپنے آپ کو صحیح بامراض سمجھا، اور اس لیے بامراض سمجھا کہ ان کو معلوم تھا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دینا ہی آخرت کو خریدنا ہے، یہی بہترین تجارت ہے، یہی اس زندگی کی بہتری ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہی وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی سے بچانے والی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ایک ایک غلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہی سبق ملے گا۔ حضرت سعد ابن ربیع جب غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بار کھڑے ہو گئے، کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کیا۔ انہوں نے اپنا ایک بازو آگے کیا، وہ کٹ گیا۔ کفار نے دوسرے بازو پر وار کیا، وہ بھی کٹ گیا۔ پھر کفار نے دونوں ٹانگوں پر وار کیا، ٹانگیں کٹ گئیں اور بالکل ایک دھڑ باقی رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے بعد ایک غار میں آرام کے لیے بیٹھے تو حضرت سعد ابن ربیع کو بھی وہاں لایا گیا۔ حضرت سعد ابن ربیع کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے پاس لے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو اپنی زبان سے چاٹا۔ جب روح پرواز کرنے لگی تو زور سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ مراد کون سی تھی؟ کیا دنیا تھی؟ وہ سب تو چلی گئی، ماں باپ چلے گئے، اولاد چلی گئی، جان بھی چلے گی۔ مراد صرف یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان نکلے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آخرت میں رسوائی نہ ہو۔ جو حقیقی اور دائمی زندگی ہے اس میں شرمندہ نہ ہو۔ سامعین کرام، آج بھی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرے، دونوں جہانوں کی سرخروئی حاصل کرے، صراط مستقیم کو پہچان لے اور صراط مستقیم پر کاربند رہے، دنیا کی حقیقت کو پہچان لے اور دنیا سے متنفر ہو جائے اور آخرت کی قیمت اس کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم کرنے سے دل و دماغ میں آتی ہے۔ اس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس روشنی سے انسان دنیا کی بے ثباتی اور فنا پذیری، کمزوری اور بے قیمت سمجھ لیتا ہے۔ آخرت کی قیمت اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ ہر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسے آخرت کی محبت گھیر لیتی ہے، دنیا سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہر وہ کام کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہو۔ جو انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ میں رکھتا ہے، وہ اگر پتھر کے سامنے چلا جائے تو پتھر بھی اس کے سامنے سر جھکا لیتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ انوار و تجلیات جو صدر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، وہ اس کے سینے میں موجود ہیں۔ وہ پتھر بھی اسے سلام کرتا ہے۔ کائنات اور کائنات میں جتنی موجودات ہیں سب اس کی غلام ہو جاتی ہیں۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کر لیتے ہیں اور دونوں جہانوں میں انہیں وہ زندگی مل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت، محبت، ہمدردی اور مدد ہمیشہ ان کے شامل حال رہتی ہے۔ آپ سب لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، جو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں، آپ کے لیے صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے، تاکہ جو لوگ اس فرمان پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں اور وہ یہاں سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہو کر لوٹیں۔ اس طرح وہ دونوں جہانوں کے غموں سے ان کو نجات ہو، دونوں جہانوں کی خوشیاں اور دونوں جہانوں کی عزتیں انہیں نصیب ہوں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی دولت ہے اور دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ جو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے یہاں آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، شیطان ان پر اپنے حملے کو اور تیز کر دیتا ہے۔ یہاں آتے ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے ان کے دل و دماغ میں اپنے پسماندگان کی محبت، اپنی تجارت کی ضروریات، ملازمت اور دوسری بیماروں کی ضروریات ان کے دماغ میں لے آتا ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ہمارا یہاں وقت خرچ ہو رہا ہے، ہمارا گھر میں فلاں کام تھا، ہماری فلاں تجارت تھی، ہمارے فلاں ضرورت تھی، ہمارے نہ جانے سے فلاں ناراض ہو جائے گا، ہمارا نہ جانے سے فلاں گاڑی نہیں ملے گی، فلاں بیمار فوت ہو جائے گا۔ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔
آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کے دماغ میں جب بھی کوئی چیز اس محفل سے محرومی کے لیے پیدا ہوتی ہے یا یہاں سے اٹھنے کے لیے پیدا ہوتی ہے یا آپ کی توجہ دوسری طرف کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی طرف جو یہاں بھی موجود ہے، جو آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے، جس کے سامنے ہر چیز ہے، جو قادر مطلق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کے اختیار میں سب چیز ہے۔ اگر آپ کو یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ اس کو یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو وہ اس سے بہتر مجلس میں آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ یہاں اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہیں تو وہ اوپر آپ کی طرف متوجہ ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہو، جسے اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہو، اس کے کام کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے اور نہ اس کا کبھی کچھ بگڑ سکتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔